طبیعت ناساز تھی میری کیونکہ میں نے نام لکھوا دیا تھا. میرے گلے کی آواز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلا خراب ہے. لیکن ایز اے مسلم ہم کہتے ہیں کہ وعدہ کرو تو پورا کرو. تو اس کے باوجود میں حاضر ہوا استاد محترم کی خدمت میں. کچھ تعریف تو میں نہیں کر سکتا, تو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, باقی آپ کو سمجھدار. ایک آدمی تھا, اس کے 2 بیٹے تھے. ایک جو بڑا بیٹا تھا اس کا رشتہ ہوا. ویسے تو میں بھی جہیز کے خلاف ہوں, آپ بھی ہوں گے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں یہ ہے جہیز. تو اس کی خواہش تھی کہ بڑے بیٹے کی شادی میں گاڑی جہیز میں ملے, لیکن موٹر سائیکل جہیز میں ملے. رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے وہ جو بیگم صاحبہ موٹر سائیکل لے کے آئی تھی اس کے ساتھ جو رویہ تھا وہ چینج ہو گیا. اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا, محلے والوں کو پتا چل گیا, رشتہ داروں کو پتا چل گیا. اچھا, میرا اب آپ سے سوال ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کے جو چھوٹے بیٹے کی شادی ہونی ہے, کیا کوئی اپنی بیٹی کو یا کوئی گاڑی دے گا اس کو, یا موٹر سائیکل بھی دے گا؟ کوئی اپنی بیٹی بھی دے گا اس کو؟ تو یہی ہمارا ہے. عامر سہیل صاحب, جناب قاری عثمان صاحب, امین صاحب اور باقی جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں, یہ ہمارے ہیرے ہیں. ان کی قدر کرو, جتنی قدر کر سکتے ہو. یاد رکھنا یہ قدرت کا اصول ہے. اگر آپ کے پاس جو چیز ہے, اگر آپ اس کی قدر کرتے ہو تو اللہ آپ کو وہ بھی دے دے گا جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہ میری گارنٹی ہے. اور اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے جو آپ کے پاس ہے تو اللہ وہ بھی چھین لے گا جو آپ کے پاس ہے. تو یہ گوہر نایاب ہے. یہ انہوں نے, مجھے پتا ہے عثمان صاحب نے کیسے یہ جو کورس کروایا ہے, بارش میں, تیز دھوپ میں, مسجد کے سامنے میں نے خود کھڑے ہوئے دیکھا ہے. امین صاحب کو, ان کی ایج دیکھیں, ان کی عمر دیکھیں, ان کا جذبہ دیکھیں. میں نے عائشہ مسجد کے سامنے ان کو بروشر لیے کھڑے ہوئے دیکھا ہے. یہ ایسے نہیں ہو جاتے کورسز, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہمیں بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوتا. میں سیکنڈ کروں گا مصطفیٰ بھائی کی بات کو, ٹھیک ہے. اب عامر صاحب, مجھے نہیں پتا جامعہ ازہر میں کیسے پڑھایا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا مکہ یونیورسٹی میں کیسے پڑھایا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا مدینہ یونیورسٹی میں. ہمارے لیے سب کچھ یہ ہے. مجھے تو علی بیٹی آتا تھا آدمی کا, سکھانے والے یہ ہیں, سکھانے والے یہ ہیں. میں نے انگلش پڑھی ہے. میں الحمدللہ اسٹوڈنٹس فاؤنڈیشن میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں, تو دنیاوی علم بڑا ہے میرے پاس, انگلش بھی بڑی آتی ہے, فرفر آتی ہے. لیکن میں نے سوچا یار سلیم, وہ زبان بھی سیکھ لو جس میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب. کیا ہم نے سوچا ہے؟ کل سب نے جانا قبر میں تیاری کی اس کی. ہم کہہ تو دیتے ہیں. ایک جگہ جنازہ ہو رہا تھا تو وہ بات کرنے لگے کہ ایک بزرگ کہنے لگے ایک لڑکے کو کہ اگر یہ بندہ دوبارہ دنیا میں آ جائے تو کیا کرے گا؟ تو جی ہر وقت نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, حج کرے گا, زکات دے گا, صدقہ دے گا. صدقہ کی سب سے زیادہ یاد ہے, کہتے ہیں کاشا صدقہ دے گا. کہتے وہ تو نہیں آ سکتا, وہی کام آپ تو کر سکتے ہو نا. تو ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے, ٹھیک ہے. یہ جو گوہر نایاب ہے, میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, امین صاحب, عامر سہیل صاحب, جناب قاری صاحب اور جناب ان کا جناب یاد نہیں ہے, عبد المالک صاحب بہت محنت کرتے ہیں یہ ہمیں پڑھانے کے لیے. میں صبح کی کلاس بھی اٹینڈ کرتا ہوں, شام کی کلاس بھی اٹینڈ کرتا ہوں. اب الحمدللہ اتنی حلاوت پیدا ہو گئی ہے, جب میں نماز پڑھتا ہوں, جب میں قرآن پڑھتا ہوں, وہ جو عربی ہے وہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. پہلے ہم وہ جب کہتے تھے نا سکون بکون, وہ حال تھا ہمارا.
تو کریڈٹ جاتا ہے عامر صاحب کو. ہمارے ہاں ایک ویسے ہی کنسپٹ ہے کہ جس نے جی درس نظامی کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. لٹرلی آج تک میں نے بھی بڑے بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں. کوالالمپور بھی میں نے کورس کیا ہوا ہے, تاشکند تک میں گیا ہوا ہوں, دبئی بھی گیا ہوں. جتنی سلیس, جتنی آسان لینگویج میں میں حیران ہوں. لفظوں کو لفظوں سے جوڑ کے میں دیکھتا تھا پوری آیت بنا دیتے تھے. وقت کی میں نے پتہ نہیں ہزاروں دفعہ پڑھا ہوگا. زیتون کی قسم انہوں نے سکھایا مجھے, انجیل کی قسم انہوں نے سکھایا مجھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے استاد محترم ہیں, جو آپ کو سکھاتے ہیں, وہ عام انسان نہیں ہوتے. ان کا مقام بہت بلند ہے, ان کی قدر کریں. یہ گورے نایاب ہے. میں زیادہ الفاظ تو نہیں ہے کیونکہ وہ طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے. اپنے جو جذبات ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کے دلوں تک پہنچے یا نہیں پہنچے, ٹھیک ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے حق ادا کرنے کی, حاضری لگوانے کی, کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کل کو مجھے موقع ملے, اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو ان بندوں کی سفارش میں کروں گا, اور اگر آپ کو موقع ملے تو اس ناطے اس کی سفارش آپ کو کر دینا. تھینک یو.